بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ پہاڑ تو اللہ کی ذرا سی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور جل کے خاک ہو گیا۔ پہاڑ کا کام نہیں ہے اللہ کو برداشت کرنا، اللہ کی تجلی کون برداشت کرتا ہے؟ دل، یعنی دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ پہاڑ کی کیا، ایک صاحب کو میں نے یہ شعر سنایا، انہوں نے کہا شاعر کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ اس نے 2 لفظوں میں پہاڑ کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا۔ کتنا مضبوط ہوتا ہے نا پہاڑ۔ اب اگر کوئی آپ کے ذمہ یہ کام لگاتا کہ پہاڑ کو یہ ثابت کرو کہ یہ کمزور ہے اور انسان کا دل طاقتور ہے، تو آپ کیسے ثابت کرتے؟ نہیں ہو سکتا تھا، بھائی پہاڑ ہے یار۔ لیکن شاعر نے 2 لفظوں میں پہاڑ کو 2 ٹکے کا کر دیا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جائے۔ انسانی دل ہے جو اللہ کی محبت کی تجلیات لے کے گھومتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ وہ منصور حلاج تھے نا، بڑے صوفی تھے۔ وہ صوفیہ کرام نا جب بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں تو ان پہ حوالہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان بہت زیادہ منہمک ہوتا ہے تو ایسے حالات آتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتے۔ بہت اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایسے گم ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہنا شروع کر دیا تھا، انا الحق، میں ہی اللہ ہوں۔ ظاہر ہے یہ جملہ کفریہ ہے۔ اب تو صوفیہ کرام سمجھتے تھے کہ بھائی یہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں، یہ کوئی مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، ان کی ذہنی کیفیت صحیح نہیں ہے۔ تو صوفیہ کرام ان کا دفاع کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے جس شخص کے حالات آپ جانتے ہوں تو جب وہ کوئی ایسی بات زبان سے ادا کرتا ہے تو آپ اس کی تعویل کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم اس کا ماضی جانتے ہیں، حال جانتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اسلامی حکومتیں تھیں تو جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھئی یہ تو اب میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، تو یہ ان کو تو قتل کیا جائے ورنہ تو شرک پھیلے گا۔ آج بہت سے لوگ نا ان صوفی کے واقعات نکال کے کہتے ہیں دیکھو یہ حنفی اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو انا الحق جیسے صوفی گزرے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جن علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا نا ان کو قتل کیا جائے، وہ بھی حنفی تھے۔ پہلے زمانے میں یا تو حنفیوں کی حکومت رہی ہے، یا شافیوں کی رہی ہے، مالکیوں کی، یا حنابلہ کی، اس کے علاوہ کوئی 5ویں چیز مارکیٹ میں تھی نہیں۔ صدیوں سے یہی رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ آج افغانستان میں طالبان آئے ہیں تو فقہ حنفی نافذ کر دیا انہوں نے۔ تو کسی نے بیان دیا ہے کہ طالبان کو چاہیے اسلام نافذ کریں، فقہ حنفی نافذ نہ کریں، تو ان سے کہیں یہ بیان آپ اس وقت دیتے جب افغانستان میں اسلام آیا تھا نا، حضرت عثمان کے دور میں افغانستان میں اسلام آنا شروع ہوا تھا، تو جو نماز اس وقت آئی تھی وہی آج تک پڑھی جا رہی، جو اسلام اس وقت آیا تھا۔ تو بعد میں اس کو آفیشلی، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہ کوفہ سے نکلا ہے، کوفہ میں جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود، وہیں کے مجاہدین زیادہ دنیا میں گئے ہیں، تو وہی نماز آئی اور وہی فقہ آفیشلی 1000 سال سے زیادہ ہو گیا۔ افغانستان کا فقی لا 1000 سال سے زیادہ فقہ حنفی ہے، اور صرف افغانستان کا نہیں، 1000 سال سے زیادہ ہو گیا پورے بر صغیر کا، جس میں پورا انڈیا، پورا پاکستان، پورا برما، پورا بنگلہ دیش، پھر اس کے ساتھ جو ریاستیں ہیں تاجکستان، ازبکستان، پھر ایران، جب تک شیعہ حکومت نہیں تھی ایران کا بھی لا فقہ حنفی تھا۔ اتنے بڑے ایریے میں 1100-1200 سال ہو گئے فقہ حنفی آفیشلی نافذ ہے۔ 15ویں صدی میں اب لوگ آ کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ قرآن و سنت نافذ کریں، فقہ حنفی کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب فقہ حنفی تورات اور انجیل سے نکالا گیا تھا، اب یہ ہم کو بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کیا ہوتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جتنے ہندوستان میں جو ہندوؤں میں، سب ہندو ایسے نہیں ہوتے، جو ظالم ہوتے تھے اور ان کی مدد کے لیے جو مسلمان آیا کرتے تھے افغانستان سے، جو بڑے بڑے اسلامک ہیرو ہیں جن کا نام تاریخ میں آتا ہے، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، محمود غزنوی، یہ سارے حنفی تھے، کیونکہ اس وقت حنفیت کے علاوہ تھا ہی نہیں کچھ پورے بر صغیر میں۔ اور اب آج رپورٹیں پیش کی جا رہی ہیں کہ طالبان کو چاہیے کیا کریں؟ اسلام نافذ کریں۔ مطلب ان کا یہ نہیں ہے کہ اسلام نافذ کریں، مطلب یہ کہ میرے کلپ سنا کریں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق چلیں۔ وہ 20 سال سے لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے وہ رشیا سے لڑتے رہے، ان کو اسلام سے زیادہ محبت ہے یا آپ کو ہے؟ وہ اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں،
اور یہ لوگ سعودی عرب میں نہیں کہتے کہ فقہ حنبلی نافذ نہ کریں بلکہ اسلام نافذ کریں، کیونکہ سعودی عرب میں یہ بات کریں گے تو حکومت نکال دے گی وہاں سے، وہاں کا لا فقہ حنبلی ہے، بلکہ اسکولوں میں بھی فقہ حنبلی پڑھایا جاتا رہا ہے فقہ میں. اب جا کے محمد بن سلمان نے اس فقہ کو ختم کیا. وہ ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سرے سے کوئی فقہ ہی نہ ہو. وہ تو پھر ظاہر ہے وہ ایک تھوڑا سا لبرل قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے کہا یہ ختم ہی کرو، یہ حلال حرام کے مسائل ہی نہ ہو. تو وہ لبرلزم کی طرف سعودی عرب جا رہے ہیں. تو لبرل ذرا آزاد قسم کا اسلام آ رہا ہے نا، تو اب انہوں نے اسلامیات وہی والی سنا ہے جو ہمارے یہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، وجہ سے آگے نہیں بڑھتے. وہ طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہ کچھ بھی نہیں ہے. خرید و فروخت کے مسائل، اب جیسے ہماری اسلامیات دیکھ لو نا، ہماری اسلامیات پڑھ کے کسی کو دو مسئلے بھی آتے ہیں، سردہ صاحب کے مسائل بھی نہیں بیان کر سکتا. وہ ہم لوگ کی جو اسلامیات چل رہی ہے اسکولوں میں، اس میں ہم نے جو اسلامیات پڑھی تھی، پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے ایسا سلوک کرو، ابا کے حقوق، اماں کے، وہ تو ویسے ہی یار ہمیں ویسے ہی پتہ ہوتے ہیں. لیکن 2-3 آیتیں یاد کرا دیں گے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اس سے آگے نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب یہ بحث ہوتی ہے کہ اس میں مسائل ڈالے جائیں تو فوراً بات آتی کون سا فقہ. ان کے مسائل الگ ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں. اس لیے جب تک اسپیسیفک کوئی فقہ واضح نہیں کیا جاتا تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھاؤ گے. تو اسی لیے جب یہ فقہ وجود میں آئے ہیں دنیا میں، تو جب بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، ایک خاص فقہ کو واضح کیا گیا کہ یہ لا کا حصہ ہوگا، تاکہ لوگ قرآن و سنت کے نام پہ قرآن و سنت کی دھجیاں نہ اڑانا شروع کر دیں اور کہیں ٹکے ہی نہیں پاؤں لوگوں کے. سمجھتے ہو؟ تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اعلان کیا، انہوں نے سیدھا سیدھا بولا ہم پہلے سے فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، وہی ہمارے لا کا حصہ ہے. اور جو امریکہ جب 20 سال افغانستان میں رہا ہے، وہ عدالت کو چھیڑ ہی نہیں سکا تھا، وہ تو لڑتا رہا ہے نا. تو اس وقت بھی افغانستان کا قانون اسلام اور فقہ حنفی ان کی عدالت میں لا میں لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ بھی اسلام اور فقہ حنفی. دبئی میں فقہ مالکی ہے غالباً. تو پوری دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہے. تو اگر آپ اس کو آزاد کر دو گے نا، تو پھر ہر آدمی اپنی تحقیق لے کر آئے.